باب ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریف اللہ تعالی جل جلالہ و عز شانہ کے لیے ہے جو اول و آخر ہے۔ اول اس لیے کہ اس سے قبل کوئی چیز نہیں تھی، اور آخر اس لیے کہ وہ قدیم ہونے کے علاوہ جملہ اشیاء کائنات کے مقابلے میں یعنی برعکس جو مٹ جانے والی ہے، واجب الوجود اور لم یزل ہے۔ اس نے ہر چیز حیوانوں، انسانوں، جنوں اور فرشتوں کو تخلیق کر کے ان کی مقدار تقدیر معین کر دی ہے۔ اسی نے آسمانوں کو بے ستون بلند کر کے ٹھہرایا اور انہیں کواکب اور دوسرے روشن اجرام سماوی سے مزین کیا۔ اسی نے آسمان میں چمکتے ہوئے چاند اور سورج بنائے۔ اس نے آسمانوں سے اوپر عرش عظیم اور اعلیٰ بالتکریم مسکن کیا، جسے ملائکہ کرام اٹھائے ہوئے ہیں، اور اس کے گرد و پیش ملائکہ مقربین علیہم السلام حاضر رہتے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بے شمار فرشتے ادھر ادھر موجود رہتے ہیں، نیز ایسے 17,000 فرشتے اور ہیں جو اس آسمان تک پہنچ کر لوٹتے نہیں اور دوسرے فرشتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تہلیل میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے دوسری مخلوقات عالم کے لیے پانی پر زمین کو ٹھہرایا اور اسے پہاڑوں سے مسمکن کیا، اور زمین میں پانی سے مخلوقات کے لیے رزق پیدا کیا۔ یہ سب تخلیق سماوات سے 4 روز قبل پیدا کیا، اور زمین پر ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا، اور یہ سب کچھ بنی نوع انسان کے لیے پیدا کیا، جن میں وہ حیوانات بھی شامل ہیں جو انسانوں کی خوراک کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کو مٹی سے تخلیق کیا، پھر اسے مادہ منویہ سے درجہ بدرجہ گوشت پوست اور ہڈیوں میں تبدیل کر کے انسانی شکل بخشی، نیز اسے سماعت و بصارت عطا فرما کر ہر طرح مکمل فرمایا، اور اس کی زندگی کے لیے کوئی چیز مطلق باقی نہ چھوڑی۔ اس کے علاوہ اسے علم کا شرف بخشا۔ اللہ تعالیٰ ہی نے نوع انسانی کا آغاز تخلیق آدم سے کیا، یعنی پہلے اس کا جسم بنایا، پھر اس میں روح پھونکی، جس کے بعد فرشتوں نے آدم کو اس کے حکم سے سجدہ کیا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ٹھہرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہی سے حضرت حوا کو پیدا کیا جو ام البشر ٹھہری۔ پھر ان دونوں کو اپنی وحدت عطا فرما کر جنت میں ٹھہرایا، جس کے بعد انہیں زمین پر اتار کر ان کی اولاد میں کثرت سے مرد و زن پیدا کیے اور انہیں مختلف طبقات میں تقسیم کیا، یعنی کسی کو بادشاہ بنایا اور کسی کو رایا، کسی کو امیر بنایا اور کسی کو فقیر، اور یہ سب کچھ اس نے اپنی خاص حکمت سے کیا کہ کسی کو آزاد پیدا کیا اور کسی کو اس کا غلام بنایا۔ اس نے بنی نوع انسان کو زمین کے طول و عرض پر اس کے اطراف و اکناف میں ہر طرف پھیلایا، انہیں ایک دوسرے سے مختلف بنایا، یہ بھی اسی کی حکمت ہے۔ اسی نے بنی نوع انسان کے لیے سمندر اور دریا نیز جھرنے اور چشمے پیدا کیے، انہیں ان کی ضروریات زندگی کے حصول کا ذریعہ بنایا۔ اس نے انسان کے لیے زمین و آسمان اور ان کے اندر جو کچھ ہے مسخر کر دیا۔ اس نے انسان کے لیے بادل پیدا کر کے ان سے بارش برسائی اور اس سے اس کے لیے زراعت و آثار پیدا کیے۔ اس نے انسان کے حال و قال کے مطابق ہر چیز عطا فرمائی۔ یہ سب اس کا انسان پر احسان عظیم ہے۔ حیف کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ان ظاہر اور باہر نعمتوں سے مستفید اور مستفیض ہوتے ہوئے بھی اس سے منحرف ہو کر ظالم اور جاہل ٹھہرا، حالانکہ اس نے وقتاً فوقتاً اپنے انبیاء و مرسلین کے ذریعہ بنی نوع انسان پر اپنے احکام و ہدایات پر مشتمل آسمانی صحائف نازل کیے اور کتابیں اتاری، اور ان میں تخلیق کائنات سے لے کر یوم قیامت تک کی تمام تفصیلات شامل فرما دی۔ چنانچہ وہ شخص بڑا سعادت مند اور خوش نصیب ہے جس نے ان قرآن پاک اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ فراہم شدہ خبروں کی تصدیق کی اور انہیں صدق دل سے تسلیم کیا، نیز قرآن میں جو اوامر و نواہی موجود ہے انہیں بخوشی قبول کر کے ان پر عمل پیرا ہوا، جس کی وجہ سے اس نے جہنم کے دردناک عذاب سے نجات پائی۔ میں اس ذات پاک و بے ہمتا کا حد درجہ شکر گزار ہوں جس نے ہم انسانوں کو زمین و آسمان کی بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ اس کا کوئی شریک و سہیم ہے، نہ عدیل و مثیل۔ اس کی بادشاہت قدیم اور ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ اس کا کوئی عدید و ندید ہے اور نہ پسیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ واحد اور لا شریک ہے۔ اس کی کوئی نظیر ہے اور نہ اس کا کوئی مصاحب و مشیر ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول اور اس کے حبیب و خلیل ہے۔ محمد مصطفیٰ عربوں کے شریف ترین شخص ہیں، مالک حوض کوثر اور شافع روز محشر ہیں۔ وہ خاتم الانبیاء ہیں جن کا پرچم روز قیامت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مقام محمود پر قائم ہوگا، جس کے سائے میں پناہ لینے کے لیے مخلوق خداوندی صرف اسی طرف رخ کرے گی، حتیٰ کہ جملہ انبیاء اور مرسلین حضرت ابراہیم خلیل اللہ سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ میں آنے کے خواہش مند ہوں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کر کے ظلمت شب کو روز روشن کے نور میں تبدیل کر دیا۔ وہ انبیاء علیہم السلام کے بعد خلاصہ کائنات ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اس حمد و ثنا کے بعد اب یہ بندہ ناچیز خدائے بزرگ و برتر کے حسن توفیق، اس کی امداد اور اعانت اور اس کی بخشی ہوئی طاقت کے سہارے زیر نظر کتاب میں تخلیق کائنات، مخلوقات، تخلیق عرش اور کرسی و سماوات، تخلیق زمین اور اس میں جو کچھ ہے، تخلیق ملائکہ و جنات و شیاطین، کیفیت تخلیق آدم علیہ السلام، قصص انبیاء اور بنی اسرائیل تک ان کے جملہ حالات و کوائف سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت تک تاریخی حالات بیان کرے گا کہ بنی نوع انسان کی شرح صدور کے علاوہ ان کے باطنی و روحانی امراض کا مداوع اور صحیح علاج ممکن ہوگا۔ وَإِنِّي تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ۔ اس کے بعد ہم اس کتاب میں ان حالات و کوائف کا ذکر کریں گے جو ہمارے زمانے تک گزرے، اور اس کے ساتھ حشر و نشر اور روز قیامت کے حالات، دوزخ اور اس کی کیفیت، جنت اور اس کے حسین و جمیل مناظر، نیز دوسری متعلقہ باتیں اور وہ جملہ باتیں جو احادیث نبوت اور علماء کرام کے توسط سے ہم تک پہنچی ہیں بیان کریں گے۔ اسرائیلات کے بارے میں صرف وہی باتیں بیان کریں گے جنہیں بیان کرنے کی شارح اسلام علیہ السلام نے ہمیں اجازت دی ہے، اور یہ کہ ان میں اور قرآن پاک میں بیان کردہ قصص میں کوئی تضاد نہیں ہے، تاہم ان کی تصدیق یا تکذیب کی ذمہ داری بحیثیت مؤرخ ہم پر عائد نہیں ہوتی۔ ہم تو صرف اللہ تعالیٰ جل شانہ سے یہاں انہیں مختصر بیان کرنے کے لیے اس کی توفیق کے مستدعی ہیں۔ وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مبین یعنی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے نبی علیہ السلام کے لیے ازمنہ ما سبق، اپنے اولیاء و اعداء کا ذکر فرمایا، لیکن اسی حد تک جو آپ کی امت کے لیے بھی کافی اور وافی و شافی ہو۔ بہرحال آپ سے ہم تک جو کچھ پہنچا اسے ہی بیان کرنے پر ہم نے اکتفا کیا ہے، اور وہی بیان کیا ہے جو امت مسلمہ اور بنی نوع انسان کے مفید مطلب ہو۔ البتہ ہم نے ان بیانات کو اس کتاب میں شامل کرنے سے احتراز کیا ہے جن میں علماء ہو مؤرخین سے سہواً غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، یا ان میں اکثر و بیشتر باہمی اختلافات ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جسے امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں درج کیا ہے، یہ ہے، میری بیان کردہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو دوسروں تک پہنچا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اگر اس میں کوئی قباحت نہ ہو تو بنی اسرائیل کا ذکر کرو، میرے بیانات کے بارے جھوٹ نہ بولو، کیونکہ جس نے میرے بیانات کے بارے میں جھوٹ بولا اس کی مقد آگ سے بھری جائے گی۔ یہ بات آپ نے اسرائیلات کے اذکار کے بارے میں ارشاد فرمائی جن کے بارے میں ہمارا خاموش رہنا ہی مناسب ہے، ہمیں ان کی تصدیق یا تکذیب کی ضرورت نہیں۔ ہم نے اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے وہ اس کے ماخذ کے بارے میں اعتماد و اعتبار پر مبنی ہے، البتہ شریعت کی روح سے ہمارے نزدیک جو باتیں مصدقہ ہیں ہم نے ان کو بیان کرنا ضروری سمجھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رسول بخشا وہ سب رسولوں سے برتر ہے، اور اس پر جو کتاب نازل فرمائی وہ سب کتب آسمانی سے برتر و افضل ہے، کیونکہ دوسری تمام کتب آسمانی میں تحریف و تغیر، خلط و ملط اور تبدیلیاں نیز تنسیخ اور اضافے ہو چکے ہیں۔ ہماری احتیاج وہ کلام ربانی ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت باسعادت سے ہم تک پہنچا، اب کوئی اسے سمجھے یا نہ، مجھے جیسا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، قرآن میں تم سے پہلے اور تمہارے بعد کی جملہ خبریں موجود ہیں، اس میں جو احکام ہے ان کے صدور کا فصل بھی ضروری تھا، اور وہ بے محل نہیں ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول کیا وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس نے اس کے علاوہ کسی اور کی ہدایت کو قبول کیا اور ان پر عمل کیا وہ گمراہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات تک ہر بات سے آگاہ فرمایا، اس کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیا اور اس سے ہمیں باخبر فرمایا۔ امام بخاری نے اپنی کتاب احادیث صحیح بخاری میں تخلیق کائنات کے آغاز میں ذکر کیا ہے۔ عیسیٰ بن موسیٰ غنجار سے بحوالہ رقیہ، قیس بن مسلم اور طارق بن شہاب مروی ہے کہ آخر الذکر نے انہیں بتایا کہ ایک روز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں داخل ہونے اور دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے تک تمام کوائف ہم سے بیان فرمائے۔ بہرحال جس نے انہیں یاد رکھا اور جس نے بھلا دیا۔ یہ روایت ابو مسعود دمشقی اور امام بخاری نے بھی بیان کی ہے، جسے عیسیٰ غنجار نے ابی حمزہ اور رقیہ کے حوالے سے پیش کیا ہے۔
یہی روایت امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں یوں بیان فرمائی ہے، ہم سے ابو عاصم، عزرہ بن ثابت، البا بن احمر یشکری اور حضرت ابو زید انصاری نے بیان کیا، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ صبح کی نماز ادا فرمائی، اس کے بعد آپ ممبر پر تشریف فرما ہو کر ظہر تک ہم سے خطاب فرماتے رہے، پھر ظہر کی نماز کے بعد اسی طرح ہم سے عصر تک خطاب فرمایا، پھر عصر کی نماز سے فراغت کے بعد مغرب تک اسی طرح ہم سے خطاب فرمایا، اور اسی طرح مغرب اور عشاء کی نمازوں کے بعد ہم سے خطاب فرمایا۔ آپ نے اپنے ان جملہ خطبوں میں تخلیق کائنات سے لے کر تا قیام قیامت تمام کوائف کا ذکر فرمایا، اور ہم نے انہیں اپنے حافظے میں محفوظ کر لیا۔ اسی روایت کو قریباً اسی طرح اپنے طریقے سے امام مسلم نے اپنی کتاب احادیث صحیح مسلم میں عنوان کتاب الفتن کے تحت یعقوب بن ابراہیم الدارقی حجاج بن شاعر کے حوالے سے بیان کیا، اور یہ بھی بیان کیا کہ ان جملہ حضرات کی بیان کردہ یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اصلاً یکے بعد دیگرے ابی عاصم، دہاق بن مخلد، نبیل بن عزرہ، البا، ابی زید بن عمرو بن اخطب بن رفاعہ انصاری سے مروی ہے۔ مصنف کے اس نسخے میں یہی یعنی ابو عاصم لکھا ہے، لیکن ایک دوسرے نسخے میں ابو عامر ہے، جبکہ دنوں جگہ راویوں کے نام ایک ہی ہے، اس لیے ہم اس نام کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ محمود الامام۔ فصل 1، خالق و مخلوق۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزیز و مقدس کتاب میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ اس لیے در حقیقت وہی ہر چیز کا خالق اور باقی تمام اشیاء اس کی مخلوق ہے، اور وہی ان جملہ مخلوقات کا منتظم حقیقی ہے، اور اس کا عرش وہ چھت ہے جو سطح ارضی سے تحت و فرا تک اس مخلوقات جامد و ناطق کے اوپر قائم و دائم ہے، اور اس کی ذات قدیم و لم یزل ان جملہ مخلوقات کی معبود ہے، اور یہ مخلوقات اس کے قہر اور قدرت کے تحت مختلف کاموں پر معمور ہیں، اور اسی کے تصرف اور مشیت کے تحت اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، اور اس وہی ذات پاک ہمہ وقت ان کے ساتھ ہے، اور اسے ان کے ہر کام کی خبر اور بصیرت حاصل ہے۔ تمام بڑے بڑے عالم اس بات پر متفق ہیں، اور انہیں اس میں مطلق شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے 6 روز میں تخلیق فرمایا۔ البتہ اگر اس ضمن میں ان کے درمیان کوئی بظاہر اختلاف ہے تو صرف اتنا کہ آیا ان 6 دنوں سے وہی دن مراد ہے جن کا ہم اس دنیا میں شمار کرتے ہیں، یا ان سے جیسا کہ بتایا گیا وہ ایام مراد ہے جن میں سے ہر دن 1000 سال کے برابر ہے، نیز یہ کہ آیا زمین اور آسمانوں کے درمیان ان 6 دنوں سے قبل بھی کوئی شے تخلیق ہوئی تھی یا نہیں۔ اس موضوع پر ہم آگے چل کر مدلل گفتگو کریں گے، جیسا کہ ہم اپنی تفسیر میں اس آیہ مبارکہ پر کر چکے ہیں۔ ویسے بعض صلحاء یہ کہتے ہیں کہ زمین اور آسمانوں کی تخلیق سے قبل ان کے درمیان کوئی شے موجود نہیں تھی، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ تھی، اور اس کے ثبوت میں وہ قرآن سے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی اس نے زمین اور آسمانوں کو 6 روز میں پیدا کیا جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا، جیسا کہ حدیث عمران میں موجود ہے، اور جس کا ہم آگے چل کر انشاءاللہ مفصل بیان کریں گے۔ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ تخلیق کائنات سے قبل خدا کے سوا کوئی شے موجود نہیں تھی، اور یکبارگی عدم سے وجود میں آئی۔ عمران بن حسین کی حدیث، کان اللہ ولم یکن قبلہ شیء وکان عرشہ علی الماء الاخر۔ امام احمد بہز، حماد بن سلمہ، ابو یعلی، ابن عطا، وکیع بن جدس اور ان کے چچا رزین لقید بن عامر عقیلی کے حوالے سے روایت فرماتے ہیں کہ آخر الذکر نے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، زمین اور آسمانوں کی تخلیق سے قبل ہمارا رب کہاں تھا؟ اس سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا، وہ لامکان میں تھا جس کے اوپر اور نیچے بے نام ہوائی خلا تھا، پھر اس نے اپنا عرش پانی پر تخلیق فرمایا۔ امام احمد نے یہی روایت حدیث مبارکہ یزید بن ہارون اور حماد بن سلمہ کے حوالے سے بیان کی ہے، اور اس میں سوالن جواباً وہی الفاظ مقرر کیے ہیں جن کا استخراج ترمذی نے کرتے ہوئے اسے روایت حسن کہا ہے۔ تاہم ترمذی رحمہ اللہ نے یہ حدیث احمد بن منبع، ابن ماجہ، ابی بکر بن ابی شیبہ اور محمد بن صباح کے الفاظ میں یزید بن ہارون کے حوالے سے بیان کی ہے۔ البتہ اس بارے میں علماء دین میں خلاف پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سی چیز تخلیق فرمائی۔ بہرحال کچھ علماء کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا اور اس کے بعد باقی تمام اشیاء تخلیق فرمائیں۔ ابن جریر اور ابن جوزی نے بھی یہی بات اختیار کی ہے، جبکہ ابن جریر کہتے ہیں کہ قلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے رقیق بادل پیدا فرمایا۔ تاہم ان جملہ اصحاب نے اس حدیث مبارکہ پر اتفاق کیا ہے جو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی اور بادہ بن سامت سے مروی ہے۔ وہ حدیث مبارکہ یہ ہے،
آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم تخلیق فرمایا، اور قلم نے اس کے حکم سے پھر وہ تمام موجودات کون و مکان جو روز اول سے تا قیامت وجود میں آنے والی تھیں رقم کر دے۔ اس حدیث مبارکہ کی روایت میں یہ امام احمد کے الفاظ ہیں، تاہم اس حدیث کو حسن اور صحیح کے ساتھ غریب بھی لکھا ہے، لیکن حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے جن الفاظ پر جمہور علماء دین کا اتفاق ہے اور جنہیں حافظ ابو العلا حمدانی وغیرہ نے نقل کیا ہے، سب سے پہلے یعنی قلم سے بھی پہلے عرش کی تخلیق ہوئی۔ یہ بہرحال ابن جریر کی روایت ہے جو انہوں نے ابن عباس کے حوالے سے پیش کی ہے، اور اسی کی سند پر اسے مسلم نے اپنی کتاب احادیث صحیح مسلم میں درج کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ الفاظ بھی اضافہ کیے ہیں کہ ہم سے ابو طاہر نے یکے بعد دیگرے احمد بن عمر بن سرا، ابن وہب، ابو ہانی خولانی، ابی عبد الرحمن الحبلی اور عبداللہ بن عمر بن العاص کے حوالے سے بیان کیا کہ آخر الذکر کے بقول انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے ارض و سماوات کی 50,000 سال میں تخلیق سے قبل جملہ موجودات کی تصاویر بنا دی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان جملہ مخلوقات سے قبل قلم کی تخلیق ہوئی۔ اس حدیث کی تائید کرتے ہوئے بخاری رلیہ نے عمران بن حسین کے حوالے سے بیان کیا ہے، جو کہتے ہیں کہ اہل یمن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دریافت کیا کہ موجودات عالم میں سب سے پہلے کس چیز کی تخلیق ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ وجود باری تعالیٰ سے قبل کوئی شے نہیں تھی۔ تاہم بعض روایات میں اس حدیث کے ساتھ یہ الفاظ بھی پائے جاتے ہیں، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ وَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ البتہ تخلیق عالم کے سلسلے میں اہل یمن نے حدیث کے وہ الفاظ بیان نہیں کیے جو ابن رزین کی روایت کردہ حدیث میں ہے، جنہیں ہم نے سطور بالا میں من و ان نقل کیا ہے۔ البتہ ابن جریر اور متأخرین نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش سے قبل پانی پیدا فرمایا تھا۔ سدین ابن مالک، ابی صالح، ابن عباس اور مرہ ابن مسعود کے حوالے نیز متعدد دوسرے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان کیا ہے کہ ان اللہ کان عرشہ علی الماء ولم یخلق شیئا غیر ما خلق قبل الماء، یعنی اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا اور پانی سے قبل کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے تخلیق نہیں فرمائی تھی۔ بہرحال ابن جریر ہی نے محمد بن اسحاق کے حوالے سے یہ بھی بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ عز و جل نے نور اور ظلمت تخلیق فرمائے، پھر انہیں ایک دوسرے سے ممیز کرنے کے لیے ظلمت کو شب تاریک اور نور کو روز روشن کی شکل عطا فرما دی۔ ابن جریر کے علاوہ کچھ اور لوگوں نے بھی کہا ہے کہ ہمارے رب نے قلم کے بعد کرسی، کرسی کے بعد عرش کی تخلیق فرمائی، جس کے بعد ہوا اور ظلمت پیدا کیے اور اس کے بعد پانی پیدا کیا اور اس پر اپنا عرش مقرر فرمایا۔ واللہ عالم بالصواب۔ فصل 2، صفات عرش، عرش و کرسی کی صفات جو قرآن شریف میں بیان ہوئی ہیں وہ یہ ہے۔ سالہ دعائے کرب میں ذکر عرش، اس کے علاوہ صحیح میں جو دعائے کرب آئی ہے اس میں عرش کا ذکر یوں آیا ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ ان سے عبد الرزاق اور یحییٰ بن علا نے اپنے چچا شعیب بن خالد کے حوالے سے بیان کیا کہ آخر الذکر سے سماک بن حرب نے عبداللہ بن امیرہ، احنف ابن قیس اور عباس بن عبد المطلب کے حوالے سے بیان کیا کہ ایک روز وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ پاسمان کی طرف دیکھ کر بادل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان سے دریافت فرمایا، یہ جو تم دیکھ رہے ہو؟ مذکورہ بالا اصحاب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بادل ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا ان میں مزن بارش نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا، جی حضور بارش بھی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا، اور انان؟ یہ سن کر ہم چپ رہے کہ اسے اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ سحاب و انان میں 500 سال کی مسافت ہے۔ اس کے بعد مذکورہ بالا اصحاب کے بقول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک راستہ کھلا ہوا ہے اور 7ویں آسمان کے اوپر اور نیچے خلائی بحر ہے، جیسا زمین اور پہلے آسمان کے درمیان ہے۔ 7ویں کے اوپر 8 چڑھائیاں ہیں، ویسی ہی جیسی زمین اور پہلے آسمان کے درمیان میں ہیں، جن کے بعد نشیب و فراز ہیں۔ عرش کی پہنائی ہے جو عرش الہی کہلاتی ہے، اور اتنی بلندیوں سے اللہ تعالیٰ کو بنی آدم کے ہر عمل کا علم ہوتا رہتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ امام احمد کے الفاظ میں مروی ہے، جسے ابو داؤد، ابن ماجہ اور ترمذی نے اپنے اپنے ہاں سماک کی بیان کردہ حدیث بتا کر نقل کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو ترمذی نے حدیث حسن بتایا ہے۔ ویسے اس حدیث کی روایت میں کئی دیگر حضرات شریک ہیں
اور اس بات پر متفق ہیں کہ یہ حدیث اصلاً سماک کی روایت کردہ ہے، جس میں جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا کچھ الفاظ ابو داؤد کے ہیں۔ مذکورہ بالا جملہ باتوں کے بارے میں جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بحث چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس ہے تم پر، کیا تم عرش و فرش اور ارض و سماوات اور ان کے درمیان جو خلائی فضا وغیرہ ہے اس کے بارے میں اتنا نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ان سب پر محیط اور اس کی ذات پاک عظیم ترین ہے۔ ترجمہ مفہومی شادانی۔ ابن بشار کی روایت اس حدیث کی لفظی توسیع کے بارے میں ہے، ان اللہ فوق عرشہ فوق سماواتی ہے، جس کے بعد حدیث نبوی ختم ہوتی ہے۔ اس حدیث کو عبد الاعلیٰ ابن مثنیٰ اور ابن بشار نے بھی یعقوب بن عقبہ، جبیر بن محمد بن جبیر اور آخر الذکر کے والد اور دادا کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ ابو داؤد نے اس حدیث کو احمد بن سعید کے حوالے سے روایت کرتے ہوئے صحیح بتایا ہے۔ اس حدیث کی صحت پر جس جماعت کو اتفاق ہے ان میں یحییٰ بن معین اور علی بن مثنیٰ بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جیسا کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ہے کیا ہے، اس حدیث کو ایک اور جماعت نے بھی روایت کیا ہے۔ بہرحال احادیث کا جو نسخہ ہمیں دستیاب ہوا ہے اس میں اس حدیث کو عبد الاعلیٰ ابن مثنیٰ اور ابن بشار کی سماعت سے منسوب کیا گیا ہے اور اس سے استخراج ابو داؤد نے کیا ہے۔ بہرحال حافظ ابو القاسم بن عساکر دمشقی نے اس حدیث کے خلاف اور اس کی رد میں جزوی طور پر باقاعدہ ایک کتابچہ لکھا ہے، اسپین کلاسک عربک ببیان الوہمی والتخلیط الواقعی فی حدیث العتیت رکھا ہے، اور اس کے راویوں میں سے صرف محمد بن اسحاق پر تانہ زنی کی ہے اور اس میں لوگوں کے کلام کا ذکر کیا ہے، حالانکہ اس لفظ کا ذکر ابن اسحاق کے علاوہ متاخرین کے ہاں اس حدیث کے سلسلے میں اکثر ملتا ہے۔ مثلاً عبد بن حمید اور ابن جریر نے اس کی شرح کرتے ہوئے، اور ابن ابی عاصم اور طبرانی نے اپنی کتابوں کتاب السنت میں اسی عنوان سے اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔ نیز بزار نے اپنی مسند اور حافظ ضیاء مقدسی نے اپنی کتاب مختار میں ابی الحق سبیعی کے ذریعہ عبداللہ بن خلیفہ اور حضرت عمر بن خطاب کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ ایک عورت نے آن حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ وہ مجھے مرنے کے بعد جنت میں داخل فرمائے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی عظمت و بزرگی کا ذکر فرماتے ہوئے اس عورت سے فرمایا، کیا تم جنت اور خدائے بزرگ و برتر کے عرش و کرسی کو اپنی دنیاوی فضا کی طرح کوئی محدود چیز سمجھ بیٹھی ہو؟ اور مذکورہ بالا راویوں کے بقول جنت اور عرش و کرسی کی پہنائی اور اس کی وسعت کا ذکر فرماتے ہوئے اس لفظ الطبیعہ کا اضافہ فرمایا۔ عبداللہ بن خلیفہ کے نزدیک بہرحال یہ حدیث غیر مشہور اور اس میں حضرت کا حوالہ محل نظر ہے، اور جن دوسرے راویوں نے اس حدیث کی روایت کی ہے اسے حدیث مرسل ٹھہرایا ہے، اور ہمارے خیال میں بھی اس میں غریب اضافے ہے۔ واللہ عالم۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا کرو تو اس سے فردوس کا سوال کیا کرو، جو جنت کے اعلیٰ اور اوسط درجات ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ اس حدیث نبوی کو ہمارے شیخ حافظ مزی نے حدیث حسن میں بتائے ہوئے لفظ فوقہ کی جگہ اعلیٰ اور اس کے بعد عرش الرحمن لکھا ہے۔ بعض کتب احادیث میں راویوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اہل فردوس عرش کی طرف سے آئی ہوئی عتیت آواز بھی سنیں گے، جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تعظیم ہوگی، جس کا مطلب فردوس سے اللہ تعالیٰ کے عرش کی قربت ہے۔ مجموعہ احادیث صحیح میں درج ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سعد بن معاذ کی موت سے عرش خوش ہوا۔ حافظ محمد ابن عثمان بن ابی شیبہ اپنی کتاب صفت العرش میں بعض اسلاف حوالے سے لکھتے ہیں کہ عرش کی تخلیق یاقوت احمر سرخ سے ہوئی اور اس کا قطر ایک طرف سے دوسری طرف تک 50 لاکھ سال کی مسافت کے برابر ہے، اور جیسا کہ ہم نے ارشاد باری تعالیٰ عز سما کے ارشاد تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50 الف سنہ کا آیات بعض اسلاف حوالے سے لکھتے ہیں کی تفسیر کرتے ہوئے عرض کیا ہے کہ ارشاد ربانی کے مطابق ملائکہ اور روح کے یومیہ صعود کی مسافت 50 لاکھ سال کی مسافت کے برابر ہے، اور یہ کہ عرش سے زمین کی طرف فرشتوں اور روح کی یہ آمد و رفت ہر بار 50 لاکھ سال کی مسافت کے برابر ہوئی۔ متکلمین میں سے بعض کے نزدیک کہ عرش جو مستور ہے اپنی ہر جانب سے عالم پر محیط ہے، اور اسی لیے عرش کو فلک نہم اور فلک اطلس و اسیر کا نام دیا ہے، لیکن یہ بات شرع سے مطابقت نہیں رکھتی، کیونکہ عرش کو ملائکہ اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے پائے ہوئے ہیں، انہیں کوئی اٹھائے ہوئے ہیں جبکہ کسی آسمان کے پائے نہیں ہیں، اور وہ بے ستون قائم ہیں، یعنی انہیں کوئی اٹھائے ہوئے نہیں ہے۔ پھر یہ کہ عرش جنت کے اوپر ہے
اور جنت آسمانوں کے اوپر ہے، اور جنت کے 100 درجات ہیں، اور ان کے ہر درجے کا درمیانی فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیانی درجے کے فاصلے کے برابر ہے۔ چنانچہ عرش و کرسی کے مابین جو فاصلہ ہے اسے آسمان کے درمیانی فاصلے سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ عربی لغت کے لحاظ سے عرش سریر یعنی تخت کا ہم معنی لفظ ہے، اور دنیا ہی تخت جیسا بادشاہوں کا ہوتا ہے۔ اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد عرش عظیم ہے جو قطعی طور پر فلک نہیں ہو سکتا، نہ اہل عرب اسے فلک سمجھ سکتے ہیں۔ چونکہ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ اہل عرب عرش کو فلک کس طرح کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے عرش واقعتاً ایک تخت ہے، اس میں پائے ہیں اور اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جیسا کہ کہا گیا ہے ایک گنبد کی شکل ہے جو مخلوقات کی چھت ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمدہ ویتمکنون علی انفسہم ویستغفرون لہم جنات النجیمہ، یعنی وہ فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے چار طرف اپنے رب کی حمد میں مصروف رہتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں جو اس پر ایمان لائے ہیں۔ یہ فرشتے جیسا کہ ہم حدیث عدال میں پہلے بیان کر چکے ہیں تعداد میں 8 ہے، اور عرش کو اپنی پشتوں پر لیے ہوئے ہیں، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تیرے رب کا عرش ہر روز 8 فرشتے اٹھائے رہتے ہیں۔ شہر بن حوشب کہتے ہیں عرش کو 8 فرشتے اٹھائے رہتے ہیں، یا عرش اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں، جن میں سے 4 فرشتے کہتے رہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک لک سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی علمک بعد علمک، اور 4 فرشتے یہ کہتے رہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی قدرتک، جو حدیث اس بارے میں امام احمد نے بیان کی ہے۔ اس کے متعلق وہ فرماتے ہیں ہم سے عبداللہ بن محمد یعنی ابو بکر بن ابی شیبہ اور عبدتہ بن سلیمان نے محمد بن اسحاق، یعقوب بن عقبہ، اکرمہ اور ابن عباس کے حوالے سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیہ یعنی ابن ابی سامت کے جن اشعار کو سن کر سچ کہا، فرمایا وہ یہ ہے رجل و تحت رجل یمینے والنصر الاخری ولیس مرصد س والحراء مری کلی آخری لیلہ ہمراء مطلع لونہا متورد۔ اس کے بارے میں چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا، ارشاد فرمایا جو صحیح الاسناد راویوں اور ثقہ اصحاب سے مروی ہے، اس لیے ثابت ہوا کہ عرش الہی کے حامل 4 فرشتے ہیں جو ہر روز یکے بعد دیگرے اسے اٹھائے رہتے ہیں۔ یا اللہ ان 4 فرشتوں کے بارے میں ان کی تعداد اور صفات کا جو اثبات ہم نے ان اسناد کی بنا پر کیا وہ اگرچہ حدیث اوال سے متعارض ہے، لیکن اس کی ہم تردید بھی نہیں کر سکتے۔ واللہ عالم۔ صفات کرسی ابن جریر نے جویبر کے ذریعہ حسن بصری کے حوالے سے جو حدیث بیان کی ہے اسے ضعیف بتایا گیا ہے۔ آخر الذکر کہتے ہیں کہ در حقیقت کرسی ہی عرش ہے، لیکن اس حدیث کی روایت حسن بصری سے منسوب کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ کرسی کے بارے میں دیگر صحابہ کرام اور تابعین بلکہ خود حضرت بصری نے کہا ہے، وہ یہ ہے کہ کرسی عرش کے علاوہ دوسری چیز ہے، اور انہوں نے اس کے ثبوت میں قرآن کی آیہ شریفہ وسع کرسیہ السماوات والارض پیش کی ہے، اور کہا ہے کہ کرسی وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا علم محفوظ ہے۔ کرسی کے بارے میں صحیح حدیث کا مرجع ابن عباس ہے، اور اس حدیث کو حاکم نے اپنی کتاب مستدرک میں بیان کیا ہے۔ تاہم انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو دوسروں کے علائے رحم سفیان تھوری کی طرح عمار دھنی، مسلم بطین، سعید بن جبیر اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے پیش نہیں کیا، بلکہ اس کا استناد شیخین رضی اللہ عنہما سے کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ کرسی کو موضع قدمین کہہ سکتے ہیں، لیکن عرش کی مقدار و وسعت کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کو نہیں ہے۔ اس روایت کو شجاع بن مخلد الفلاس نے اپنی تفسیر میں درج کرتے ہوئے اسے حدیث مرفوع بتایا ہے، اور اس کی صحت کو ابن عباس کے بیان پر موقوف ظاہر کیا ہے۔ ویسے کرسی کا بیان جو ابن جریر سے ابو موسیٰ اشعری، ضحاک بن مزاحم، اسماعیل بن السدی الکبیر اور مسلم البتین کے حوالے سے مروی ہے، اس میں السدی کے بقول کرسی کو عرش کے نیچے بتایا گیا ہے۔ السدی نے یہ بھی کہا ہے کہ زمین اور تمام آسمان کرسی کے درمیان ہیں، اور خود کرسی عرش کے درمیان ہے۔ ابن جریر نے ابن ابی حاتم اور ضحاک کی طرح بیان کیا ہے کہ آسمان 7 ہے، اور زمینیں بھی پہلے 7 طبقات میں منقسم تھیں، لیکن بعد میں ایک ساتھ جڑ کر کرسی کی وسعت میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک جگہ سمٹ گئیں۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ ان سے یونس اور ابن وہب نے ابن زید کی زبانی بتایا
کہ آخر الذکر سے ان کے والد نے بیان کیا کہ ان کے والد کو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بتایا کہ کرسی عرش سے ایک لوہے کے درمیان میں ملحق ہے، لیکن یہ حدیث مرسل ہے اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کے بیان پر ختم ہو جاتی ہے اور ان سے بطری کے موصول روایت کی گئی ہے۔ حافظ ابو بکر بن مردویہ اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ انہیں سلیمان بن احمد طبرانی، عبداللہ بن وہب مغربی، محمد بن ابی سریر اسقلانی اور محمد بن عبداللہ تمیمی نے قاسم بن محمد سقفی، ابی ادریس خولانی اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بتایا کہ آخر الذکر نے رسول اللہ سے کرسی کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، جس ذات پاک کے قبضے میں میری جان ہے، اس قسم کی 7 آسمان اور 7 زمینیں، زمین کے 7 طبقات، اس کے ماسوا کہ وہ کرسی کے گرد نزدیک حلقہ بنائے ہوئے ہے، اور کرسی بھی اس حلقے میں شامل ہے اور کچھ نہیں۔ اس لیے جس طرح کسی اصل شے کو حلقے پر فضیلت ہوتی ہے، اسی طرح عرش کو کرسی پر فضیلت حاصل ہے۔ ابن جریر اپنی کتاب تاریخ میں بیان کرتے ہیں کہ ان سے ابن وقیہ نے کہا کہ ان کے والد یعنی ابن وقیہ کے والد نے ابن وقیہ سے سفیان احمش، منہال بن عمر اور سعید بن جبیر کے حوالے سے بیان کیا کہ ان اصحاب نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ان کے بیان کے بارے میں جو انہوں نے دجل کے حوالے سے بیان کیا تھا سوال کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا عرش تخلیق عالم سے قبل پانی پر تھا تو پھر پانی کس چیز پر تھا؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ پانی منن ہوا پر تھا، اور جملہ آسمان زمینیں اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب کا سب اس چیز کے گرد حلقہ زن تھا جسے کرسی کہا جاتا ہے۔ منبع ابن ہیکل سے بھی اسی طرح کی ایک حکایت مروی ہے۔ ویسے وہب نے ہیکل کی تشریح یوں کی ہے کہ وہ ایسی چیز ہے جس کے گرد آسمانوں اور زمینوں نے فضا کے الحاق سے حلقہ بنا رکھا ہے، جسے نستاد کی تنابوں سے اسے روک رکھا ہو، اور یہی ہیکل کرسی ہے۔ بعض ہیئت دان کہتے ہیں کہ کرسی سے در حقیقت 8واں آسمان مراد ہے جس میں ستارے ثبت ہیں، اور اسی لیے اسے ثوابت یعنی ٹھہرے ہوئے ستاروں کا آسمان کہا جاتا ہے۔ اس خیال کو جو ہیئت دانوں نے پیش کیا ہے، کچھ دوسرے لوگوں نے یہ کہہ کر محل نظر قرار دیا ہے کہ اگر یہ نظریہ تسلیم کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس فلک ہشتم کو باقی دوسرے 7 آسمانوں سے بڑا تسلیم کیا جائے، جو حدیث نبوی سے اس بارے میں متضاد ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس نظریہ کو تسلیم کیے بغیر بھی وہ کرسی کو تمام آسمانوں اور زمین کے طبقات پر محیط سمجھتے ہیں، لیکن یہ کوئی آسمان نہیں ہے۔ اس کے علاوہ عربی لفظ پرسی کو کسی عربی لغت میں فلک کا مترادف نہیں بتایا گیا۔ ویسے بھی اسلاف نے کرسی کو عرش کا درمیانی حصہ بتایا ہے، اور اس سے بھی اس کا فلک ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ دوسرے یہ کہ جسے فلک ہشتم ان ہیئت دانوں نے ظاہر کیا ہے، اس میں ستاروں کے جڑے ہونے کا کوئی ثبوت انہوں نے پیش نہیں کیا۔ جو جملہ نظریات اور ان کے بارے میں اختلافی نظریات بھی ان لوگوں کی متعلقہ کتابوں میں موجود ہے۔ واللہ عالم۔ لوح محفوظ کا ذکر۔ حافظ ابو القاسم طبرانی فرماتے ہیں کہ ان سے محمد بن عثمان بن ابی شیبہ، منجا بن حارث، ابراہیم بن یوسف اور زیاد بن عبداللہ نے لیث، عبد الملک بن سعید بن جبیر، ان کے والد اور ابن عباس کے حوالے سے بیان کیا کہ مذکورہ بالا حضرات سے ابن عباس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو سفید موتی سے پیدا کیا ہے، اس کے صفحات سرخ یاقوت کے ہیں، اس کا قلم نوری ہے، جس نے اس لوح میں اللہ تعالیٰ کا ہر حکم اس کے نور سے لکھا ہے۔ لوح محفوظ میں ہر دن کے 360 لحظے ہیں، جن میں تخلیق، رزق رسانی، موت و حیات اور عروج و زوال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکام درج کیے جاتے ہیں، اور ان کے علاوہ جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہے وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ اسحاق بن بشیر کہتے ہیں کہ انہیں مقاتل اور ابن جریج نے مجاہد اور ابن عباس کے حوالے سے بتایا کہ لوح کے درمیان میں لا الہ الا اللہ وحدہ دینہ الاسلام و محمد عبدہ و رسولہ لکھا ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ واحد و یکتا ہے، محمد اس کے بندے اور رسول ہیں اور اس کا قابل قبول دین اسلام ہے۔ اس کے بعد ابن عباس نے کہا کہ بس جو شخص خدا پر ایمان لایا، اس کے جملہ احکام قبول اور تسلیم کیے اور ان کا اتباع کیا اور اس کے رسولوں کے احکام بھی مانے، وہ جنت میں جائے گا۔ ابن عباس نے بتایا کہ یہ سب کچھ لوح محفوظ میں درج ہے۔ اس کے علاوہ مذکورہ بالا حضرات کو ابن عباس نے یہ بھی بتایا کہ لوح محفوظ ایک لوح ہے جو سفید موتی سے بنی ہے، اس کا طول زمین و آسمان کے درمیان فاصلے کے برابر ہے، اور اس کا عرض مشرق و مغرب کے درمیانی فاصلے کے برابر ہے۔ اس کی جلد موتیوں اور یاقوت سے بنی ہے، اس کے اوراق بھی موتیوں اور یاقوت سرخ کے ہیں، اس کا قلم نوری ہے
اور اس میں جو کلام درج ہے وہ عرش سے مقصود ہے اور اس کی اصل یعنی جڑ دودھ یا پتھر کی ہے۔ آخر میں ابن عباس نے بتایا کہ لوح محفوظ کے بارے میں یہ سب کچھ انہوں نے ان لوگوں کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر بتایا ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ لوح محفوظ اسرافیل کے سامنے ہے۔ ان کے علاوہ کچھ پہلے لوگوں کے بقول بھی یہ لوح اسی سمت میں ہے، لیکن مقاتل کے بیان کے مطابق یہ لوح عرش کے دائیں جانب ہے۔ نمستے۔